السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم بات کر رہے تھے روح کے حوالے سے، اور روح کی بات ہم نے کی تھی دوستی کے حوالے سے، فرینڈشپ کے حوالے سے. ایک حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اسی سے میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک آرڈنری سطح سے اٹھ کے اعلیٰ سطح پر پہنچنے کی کوشش کر سکیں. دوستی کے بارے میں، فرینڈشپ کے بارے میں ہر ایک انسان کے ذہن میں اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ذاتی معیار، یا دوستی کے بارے میں وہ مقولے جو سن رکھے ہوتے ہیں. اور دوستی چونکہ انسان کی ضرورت ہے تو فرینڈشپ کے لیے انسان کوششیں کرتے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک نارمل رہنے کے لیے اس کی ضرورت کو بھرپور طریقے سے سمجھتے ہیں. الحمدللہ. دوستی کیسے ہوتی ہے؟ کون کوشش کرتا ہے؟ کیسے یہ دوستیاں وجود میں آتی ہیں؟ ایک بڑی ہی دلچسپ سچی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وجود میں آنے سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ کی دوستیوں کا، آپ کے تعلقات کا کسی حد تک تعین ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارواح جنود، روحوں کے لشکر ہوتے ہیں. روح ایک نہیں، بہت ساری روحیں. تو روحیں جنود ہیں. جنود جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جندن کی جمع جنودن ہے. وہ جو منظم لشکر ہوتا ہے، جکڑا ہوا، ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ. تو یوں نہیں ہے کہ روحیں دنیا میں جب انہیں وجود میں لایا گیا تو وہ یوں ہی دنیا میں جہاں جی چاہے گھومتی پھرتی رہیں. یہ بات، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے، جس سے آپ کا مائنڈ ری پروگرام ہوگا. الارواح جنود، روحیں جکڑے ہوئے لشکر ہیں، ڈسپلنڈ لشکر ہے. آرمی ہے، جیسے آرمی ڈسپلنڈ ہوتی ہے نا، ایسے روحیں بھی اسی طرح سے ڈسپلنڈ ہوتی ہیں. مجندتن، مجندتن کا مطلب ہے جکڑے ہوئے. جنود مجندتن، جکڑے ہوئے لشکر ہیں. فما تعارف منها ائتلف، تو جو روحیں آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں. کب؟ جب جسم نہیں ملا تھا. جن کا آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہو گیا. کہاں پر؟ آسمانوں میں. آسمانوں میں جو روحیں ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں، محبت کرنے لگیں. آپ کس سے متعارف ہوئے تھے؟ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی محبت ہے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات دنیا میں اچانک کسی موڑ پر نہیں ہوئی، آسمانوں پر ہو چکی ہے. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حق ہے. پھر آپ نے فرمایا وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَا، اور جو ناواقف رہیں ایک دوسرے سے کنارہ کش ہو گئیں. یعنی لوگ ایک دوسرے سے انڈیفرنٹ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ آسمانوں پر ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے ان کا تعلق نہیں بنا. حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں چاہتی ہوں اس حدیث کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں، مزید پڑھیں. مسلم میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں 2638 نمبر پر.
اور اسی طرح سے بخاری میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، حدیث ابو ہریرہ کے ساتھ جڑی ہوئی حدیث آتی ہے اور نمبر ہے اس کا 3326۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ہیلپ دے گی۔ آپ دیکھنا چاہیں آپ گوگل سے سرچ کریں گے، آپ حدیث کی کتاب میں دیکھ لیں، آپ اس کی شرح دیکھیں گے، اور کل لازماً اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میں تمام ٹیچرز سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ وہ اپنے گروپ کو لے کر لائبریری میں ضرور جائیں گے، کتاب نکالیں گے، نکال کے پڑھیں گے، گوگل کریں انڈیویجولی اپنے گھروں پر، اور آپ اسے دیکھیں، فرینڈس کے گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یقین آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ اپنی ایکٹیویٹیز کو ضرور ڈیفائن بھی کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس ایکٹیویٹی کو لازماً کرنا ہے۔ ساری ایکٹیویٹیز اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ آپ اسے سن لیں۔ ہاں، میں آپ سے بھی توقع رکھتی ہوں کہ آپ لوگ لائبریری میں ضرور جائیں گے، کتاب دیکھیں گے جو آپ کا کوآرڈینیٹر ہے، آپ اس کے ساتھ مل کے جائیں، یا آپ اکیلے بھی چلے جائیں لائبریری میں۔ جب بھی آپ لائبریری میں جائیں، یہاں آنے سے پہلے، یہاں سے جانے سے پہلے، جس وقت بھی جانا چاہیں، اینی ٹائم، آپ کو جو ٹائم ملے۔ لائبریری میں مسلم بھی موجود ہے، بخاری بھی موجود ہے، اس کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں، آپ نمبر نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لائبریری سے محبت کیجیے۔ کتاب سے محبت کرنے والے کتاب سے دوستی کرتے ہیں، اور کتاب کی دوستی بہت ہی خوبصورت دوستی ہے، کیونکہ اس دوستی کی وجہ سے کبھی کوئی غمگین نہیں ہوتا۔ اچھی کتاب اور اعلیٰ کتاب ہمیشہ انسان کی اچھی رہنمائی کرتی ہے اور انسان کو ادھر ادھر ڈولنے سے بچاتی ہے۔ تو لائبریریوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ جب تک آپ اپنی لائف کے لیے کتاب سے نہیں جڑیں گے تو یہ سب کچھ ہوائی فضائی رہے گا۔ آپ جتنا کچھ سیکھ چکے نا، پھر ویسے ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ پختہ کرنے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ کا ڈائریکٹ لنک قائم ہو، اور یہ مشکل نہیں ہے، اتنا ہی ہے جیسے یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے نا، اور میں اسے کھولوں اور کھول کے اسے دیکھ لوں، تو آپ نے زندگی میں بہت کچھ انفولڈ کیا ہوگا۔ کپڑے انفولڈ کرتے ہیں تو پہنتے ہیں، آپ کتنے برتن ہیں جو اکٹھے پڑے ہوتے ہیں پھر ان کو الگ الگ کرتے ہیں، کتنے فروٹس ہیں جو اکٹھے پڑے ہوتے ہیں پھر آپ ان کو واش کرتے ہیں، ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر ان کو چھیلتے ہیں، کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ جسم کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی فکر اور اپنی روح کے لیے بھی تو کرنا چاہیے، اور یہ مشکل کام نہیں، جسٹ فیو منٹس کا کام ہے۔ میرے خیال 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گے، لیکن 5 منٹس آپ اپنی عقل کے لیے بھی ضرور لگائیے، فکر کے لیے، اپنی روح کے لیے۔ اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے۔ فرینڈشپ کا وہ کانسیپٹ جو پوری دنیا دیتی ہے اس سے یہ کتنا ڈفرینٹ ہے۔ آپ کو کیسا لگا یہ کانسیپٹ؟ یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے۔ ہم بلیف رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوا ہے، ہم اس سے گزرے ہیں، اور ہم اسی کے مطابق اپنے زندگی کا یہ باب کھولے ہوئے ہیں، یعنی دوست بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ جان کر کیسا فیل ہوا؟ کیا آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ آپ کو کیسا لگا؟ جی دیکھیے، اچھا لگا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کوئی میٹھا کھاتے ہیں، آپ کوئی نمکین چیز کھاتے ہیں، آپ کو کھٹی چیز کھاتے ہیں، آپ کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں جیسے کریلے کا سالن، تو ہر ایک پر آپ جب بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ رسپانس دینا سیکھیے۔ بینگ اے مسلم، جب آپ موقع کی مناسبت سے رسپانس دینا سیکھتے ہیں، آپ رسپانس دینا سیکھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی کام شروع کرنا ہو، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ کوئی کام ختم ہو، الحمدللہ، اور کبھی نہ چھوٹے۔
اور کوئی صدمہ پہنچے انا للہ، کام شروع کرنا ہو انشاءاللہ، کوئی اچھی چیز دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ ایسے ہی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا رسپانسز آف اے مسلم کے حوالے سے کہ آپ اپنے پاس یا خود یہ اسکیل بنا لیں یا بک لے لیں، چھوٹی سی بک جو آپ کی ہیلپ کرے گی، اور آپ ڈیلی اس کو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ تو ابھی دوستی جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کی بھی ہو سکتی ہے، دوستی جو ہے وہ ماں باپ اور اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جس دوستی کی بات ہسبینڈ وائف کے حوالے سے کریں گے وہ ہمارا ایک اور، ہم 3 days اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ لوگ کسی خاص فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو ہم کوئی اچھی جو ہے وہ سیشن ہم کسی ایوننگ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ تپتی دوپہروں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے زندگیوں میں اور زیادہ خیر لے آئے اور زیادہ دل و دماغ کو روشن کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاجساد التي فيها الارواح، یقیناً وہ جسم جن میں روحیں پڑ جاتی ہیں۔ آپ جب سوچا کریں نا، یوں نہ سوچا کریں کہ جسم میں روح ہے، ویژولائز کیا کریں۔ آپ اگر ہائی سٹیج پہ جا کے سیکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویژولائز کر کے، اتنا آسان ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے اور اس کے جسم میں روح ڈالی گئی اور پھر وہ پیدا ہو گیا، تو جب پیدا ہوتا ہے تو زندہ جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے نا۔ اب آپ اس کو ساتھ لے کے جب چلیں گے تو رسول اللہ کی بات کو زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ یقیناً وہ جسم جن میں روحیں پڑ جاتی ہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو پیدائش کے شروع وقت میں جس قدر ان میں محبت یا نفرت پائی جاتی تھی اسی قدر الفت یا نفرت کرتے ہیں۔ محبتیں، نفرتیں، وہ جو انسان اپنی ذات سے متعلق سمجھتے ہیں اور اپنا سیلف ڈیسیژن سمجھتے ہیں، وہ محبتیں، وہ نفرتیں زمین پر وجود میں آنے سے پہلے سے متعلق، وہ ہمارا ڈیسیژن نہیں ہے، وہ ہماری ملاقات تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش سے پہلے جتنی کسی سے محبت یا نفرت تھی پیدائش کے بعد بھی اتنی رہتی ہے، کیونکہ سب کے مزاج ایک جیسے نہیں۔ ابھی تو دنیا میں آ کے دنیا برتی بھی نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا ہر انسان کا مزاج بنتا ہے اس کی سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، کس طرح سے وہ کس ماحول میں رہتا ہے، کن لوگوں کے درمیان کیا میڈیا سے اثر قبول کرتا ہے، کس طرح کے اسکول میں رہا، کس طرح کے کالج یونیورسٹی، جس طرح کے اس کے دوست ہیں، ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں نا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آج ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، پہلی دفعہ آنکھ کھولتا ہے، پہلی دفعہ جو اسے پکڑتا ہے، جس طرح کا روم ہے، ارد گرد کے لوگوں کے جو جیسچرز ہیں، وہ بھی اس کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں وہ لوگ بتا رہے ہیں جو پیدائش سے پہلے کی دنیا میں جھانک بھی نہیں سکتے، یعنی وہ جہان جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا رکھا ہے، ان سین ورلڈ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، ہر کوئی ان سین ورلڈ میں تھا، غیبی دنیا میں تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی کافی بڑی تعداد ان سین ورلڈ میں نہیں ہے، ان کی روحیں جنم لے چکی ہیں، باری باری اپنی اپنی ٹرن پر ہر کوئی آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی وقت ایسا تھا جب سب اکٹھے تھے، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی محبت اور نفرت تھی، اس وقت کی محبت اور نفرت ہی جاری رہتی ہے۔ تو یہ نیا کانسیپٹ نہیں ہے فرینڈشپ کے بارے میں۔ ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں یا جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں وہ پیدائش سے بھی پہلے کی ہے۔ دنیا میں
سائنٹیفک ریسرچز کرنے والے اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ آپ کے تجربے کی میزان پہ پرکھا نہیں جا سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے، یہ پتہ لگ رہا ہے چھاپ 18 منتھس تک جب ارد گرد کے ماحول کی چھاپ لگتی ہے. ہاں، اس کے اوپر بات چیت ضرور ہے، وراثتی اثرات کتنے ہوتے ہیں اور ماحول کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. ہاں، یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول کے اثرات ہیں، پیرنٹس کے، فیملی کے اور ارد گرد والوں کے. لیکن جنہیں وراثتی اثرات کہا جاتا ہے، ہم فرینڈشپ میں دیکھ رہے ہیں یہ وراثتی اثرات نہیں ہیں. کین یو امیجن فرینڈشپ کا اتنا بڑا تصور کوئی آپ میں سے ڈرا کر سکتا ہے؟ اس کو امیجنیشنز میں جب آپ جائیں گے تب آپ کو فیل ہوگا، اچھا سارے انسان ایک دن پہ سارے انسانوں کی روحیں پیدا کی گئی تھیں، روحوں کی ملاقات ہوئی تھی. پھر کچھ روحیں آدم علیہ السلام کے دور میں آئی تھی، پھر کچھ روحیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، پھر کچھ اس کے بعد، کچھ محمد رسول اللہ کے عہد میں، پھر اس کے بعد کی صدیوں میں کچھ آج آ گئی ہیں. لیکن جتنی روحیں آ چکی ہیں ابھی شاید اس سے زیادہ انتظار میں ہوں. نو ون نوز، کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا. لیکن ہے صحیح پیچھے جس کی شادی ہوتی ہے وہ اس انتظار میں کیوں لگ جاتا ہے کہ اب بیبی آ جائے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی روح پیدا کی جا چکی ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے، لیکن آپ اپنے ذہنوں کو وسعت دینے کے لیے تھوڑی رسی ڈھیلی کر دینا سوچوں کی. امیجن کریں، ویژولائز کریں، کیونکہ آپ ان سین پر بلیف رکھتے ہیں. آپ ویژولائز کر کے دیکھیں، جب ہماری روح پیدا ہوئی تھی اور سارے لوگ موجود تھے، کیا ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا؟ ہم ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن محبتوں نفرتوں کے حوالے سے ہم یہ ضرور جان سکتے ہیں ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ ہمارے دل کی محبت بتاتی ہے. آپ کی دوستی تو اسی سے ہو سکتی ہے نا جس سے آپ کی وہاں ملاقات ہو چکی ہے، اور نفرت اسی سے ہوتی ہے کہ وہ ملاقات اچھی نہیں رہی. تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا. پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اسے لکھا گیا، سب سے پہلے قلم پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا لکھ. جیسے ہمیں سب سے پہلی بات کیا کہی؟ پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. آپ اپنے آپ کو نا حالات کی بندشوں میں نہ رکھیں پلیز، یہاں لائٹ ہو کے بیٹھا کریں تاکہ آپ لرن کر سکیں. لرننگ انوائرمنٹ میں سیکھنے کا عمل تب ممکن ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ بھی پورے طریقے سے کوآپریٹ کریں. آپ نے بچوں کو دیکھا ہے وہ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں، جتنا بھی بڑا موضوع ہو وہ ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی چیزیں باندھے ہوئے ہیں، آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیں آپ کا کیا امیج بنے گا. کوئی کیا سوچ رہا ہے، ٹھیک ہوگی غلط ہوگی، 100 دفعہ غلط ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب غلط ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے آپ شیئر کیجئے، آپ ساتھ شامل ہوں تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں. آپ لائٹ ہوں گے نا، اچھا انجوائے کر سکیں گے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ، ہمیں کہا پڑھو. قلم سے کہا لکھو، ہمیں کیوں کہا پڑھو؟ پڑھنے اور قلم کے لکھنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے والا لکھتا ہے نا تو اس کا لکھنا اور ہوتا ہے، اور صرف لکھنے والا لکھتا ہے تو اس کا لکھنا اور ہوتا ہے. وہ تو باؤنڈ ہے نا. جیسے آپ دیکھیں جب سٹیمپ پیپر لیتے ہیں آپ اور کوئی
डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपर्टी की या कुछ भी, तो लिखने वाला क्या लिखता है? जो लिखवाने वाला लिखवाना चाहता है, उसका अपना ब्रेन नहीं होता। उसका काम जब खत्म हो जाता है तो खत्म, हिसाब किताब भी नहीं होता, क्योंकि जितना उसने काम करना था उसने कर लिया। तो आप लोगों में से कौन बुलंदी का सफर करना चाहता है, लर्न करना चाहता है? प्लीज कोऑपरेट करें, लाइट हो जाए, साथ दें। तो आप खामोश नहीं रहेंगे। खामोश रहने से मुराद ये है कि आपको जब कोई बात शेयर करनी हो हैंड रेस कर दें, उसी वक्त आपको हम मौका देंगे कि आप आए। और अगर आपने दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप उठें और आप यहां आ जाएं। जब आप यहां आएंगे तो माइक आपके पास होगा, वहां से हमें पता चल जाएगा आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कितना आसान हो जाएगा। तो आप शेयर करें, अपने दिल की बात कहें, क्योंकि बिलीफ्स का ताल्लुक महज सुनने से नहीं है। बिलीफ आपके ऊपर क्या असर कर रहा है, उस असर को हम तभी देख सकते हैं ना जब आप बोलोगे। तो आप आजाद हैं, बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया हुआ है, तो अच्छा बोलना सीखे ना। और आला तरीन जिंदगी के लिए आला फिक्र को जरूर सीखिए। तो ये ऑर्डिनरी सतह है कि आप सिर्फ कान खुले रखें, मुंह बंद, और आप यहां से चले जाएं। तो मैं आपको एक ऐसी दुनिया की बात बता रही हूं जिसके बारे में हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन वही बिलीफ कैसा हुआ। सब रूहें पैदा की गई और उनकी पैदाइश से पहले अल्लाह पाक ने कलम से कहा लिख। उसने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया के खात्मे तक जो कुछ होने वाला है सब लिख डालो। कलम ने लिखा, कलम उठा लिए गए, फिनिश हो गया काम, और सहीफे खुश्क हो गए, यानी बिल्कुल महफूज कर दिए गए कि अब उसमें से कोई चीज मिटी नहीं। ये तकदीर है। तो आपकी फ्रेंडशिप आपकी तकदीर है, आपकी मोहब्बत तकदीर है, आपकी नफरत तकदीर है। आपको पता नहीं था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, नबी ने बताया है कि मोहब्बतें, नफरतें आज की नहीं है, कदीम है, पैदाइश से पहले की, जब रूहों की मुलाकात हुई उस वक्त की। क्या इसका कोई जिंदगी पे फर्क आता है? इसको तस्लीम कर लेने से बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि जब आप समझते हैं कि ये मेरी चॉइस है, मैंने किसी से मोहब्बत की, मैंने किसी से नफरत की, तो मैं तो डिफरेंट लाइफस्टाइल है ना। मैं का लाइफस्टाइल किसका है? इब्लीस का। अना खैरुम मिन्ह, घटिया अप्रोच है ना। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आला सोच, सुपर, बिल्कुल सच है, कभी झूठ साबित नहीं हो सकती, सच्ची बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं जी। यस, मुझे खुशी है कि एक मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले की तरफ से सवाल आया, साइंटिफिक मेथड से टकराती हैं ना ये बातें। जी डॉक्टर माँ। अस्सलाम वालेकुम। साज़ा सवाल नहीं है, लेकिन ना ये वाकई ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको आप पहली दफा देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं कितने बरसों से आप उन्हें जानते हैं। यस, और वो बाकी मोहब्बत एकदम से फील होना शुरू हो जाती है। एक्सपीरियंस। देखिए, आपको पता है इस बात का अजर मिलेगा कि अल्लाह की बात को, अल्लाह के रसूल की बात को उन्होंने अपनी जिंदगी से ये बताया कि सच है। वाकई ऐसा होता है। आप जब तक गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो आपके दिल में ये सच्चाई नहीं बैठेगी। जिसने सोचा, शेयर किया, उसके दिल के अंदर ये बात उतर गई है। जिसने इसे छोड़ दिया, उसके दिल के अंदर ये सच्चाई उतरेगी नहीं। तो आप ऑर्डिनरी सतह पे रहेंगे जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं।
جب تک ویژولاइज نہیں کریں گے. یس بیٹا, آپ نام بتائیے. السلام علیکم. فضا افضل. فضا افضل. جی فضا. استاذہ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب کسی سے محبت یا نفرت کرتے ہیں تو کوئی اچھا کرتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے عام طور پہ, اگر کوئی برا کرے تو ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پہ ہمیں نفرت کیوں ہوئی تھی کسی روح سے, حالانکہ وہاں پہ تو کسی نے کچھ برا نہیں کیا تھا. کتنی اچھی بات ہے نا. دیکھیے دنیا میں کوئی اچھا کرے ضروری نہیں ہے سب اس سے محبت کریں. سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والوں سے لوگوں نے نفرت کی ہے, انبیاء سے. یہ آپ نے لرن کیا ہے, سیکھا ہے بیٹا یہاں رہتے ہوئے, اس لیے آپ اچھائی سے محبت کرتے ہیں اور اچھے لوگوں سے, اور برائی سے نفرت کرتے ہیں اور برے لوگوں سے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر یہ نفرت کس بنیاد پر تھی ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم نہیں جانتے. روحوں کے معاملات کو کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا. ہاں دیکھیے روحیں ایک دوسرے کے قریب آئی ہوں گی ایک جیسی تقدیر کی وجہ سے, اور ایک دوسرے سے دور ہوئی ہوں گی ایک جیسی تقدیر کی وجہ سے. یعنی جو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے, روحوں کی پیدائش کے وقت بھی وہی محبت اور نفرت کی بنیاد ہوگی. اتنی بات سمجھ میں آتی کہ وہی بنیاد ہوگی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات تو کبھی نہیں بدلتی نا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. آپ اللہ کے طریقہ کار کو ہرگز بدلتا نہیں دیکھو گے. پہلے دن بھی وہی تھا, آخری دن بھی وہی ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسا بھی آپ نے بتایا کہ ہم سب روحوں سے جنت میں ملے ہیں. جنت میں نہیں, وہ آسمان پہ. جی آسمان پہ. آسمان پہ جیسے, تو اس کا مطلب ہم آپ لوگوں سے. اب وہ کون سی جگہ تھی؟ اگر آپ اسے جنت کہیں گے تو ہم یعنی فوراً کہیں گے نہیں. جتنی چیز ہے نا, جتنی بتائی گئی اتنی کافی ہے, اس سے آگے ہم فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں رائٹ پاتھ پہ رہنا کتنا زیادہ سینسٹیو میٹر ہے کہ آپ ایک چیز بھی اپنی طرف سے اس میں ایڈ آن نہیں کر سکتے, اس میں سے کم نہیں کر سکتے. جو ہے جیسے ہم نے اسے اسی طرح لینا, کیونکہ ہم نے اپنی عقل سے اس ایکسپیرینس بعد میں کرنا ہے نا. عقل کا فیصلہ وہاں پر لاگو نہیں ہو سکتا. جی بیٹا. تو اس کا مطلب ہم آپ سے بھی ملے ہوں گے وہاں پہ. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, ہم سب ملے ہیں. کتنی پیاری بات کہی. ضرور ملے ہیں, لیکن آپ کے دل میں جو محبت نفرت ہے اسی کے مطابق. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا آج ہمارا ایک تعلق ہے, آنے والے کل میں ہمارا کیسا تعلق ہو جائے. اس کی بنیاد وہ اس ملاقات پر ہے, اور اسی بنیاد پر کل آنے والے کل میں فیصلے ہوں گے. آپ کو یہ ٹاپک مختلف لگ رہا ہے نا؟ پہلے زندگی میں اس پہ کبھی بات ہوئی نہیں ہوئی نا. سپر برین میں اسی لیے سے شامل کیا ہے. یہ سپر اپروچ ہے اس سپر ذات کی طرف سے, الحمدللہ. اور آپ کتنے پیارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, اس کا شکر ضرور ادا کریں. اس نے یہ علم ہمارے لیے رکھا تھا, ہماری تقدیر میں تھا, الحمدللہ. جی السلام علیکم استاذہ, میرا نام ربیہ ہے. استاذہ میں نے 2 سوال کرنے تھے. ایک یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری دوستی نہیں ہوتی لیکن بس ہلکا پھلکا سا انٹریکشن ہو جاتا, تو کیا ہم ان سے بھی وہاں پر مطلب انٹریکشن ہوا ہوتا تبھی؟ میرا اتنا دل چاہ رہا ہے بچے ہوتے اس وقت پہ, کیونکہ بچوں نے فل امیجنیشنز میں چلے جانا تھا. یعنی میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی ہے کہ ظاہر ہمارے جسم تو نہیں تھے, روحوں کی حالت میں تھے نا, تو ان کے پاس سے ایسے اڑ کے گزرے ہی ہوں گے نا ہلکا پھلکا. تو جن کے ساتھ تعلق بنا ہوگا وہاں ٹھہرے ہوں گے. جی. اور ایک کچھ یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے کبھی اسٹارٹنگ میں ہوتی ہے محبت اور بعد میں رویے چینج بھی ہو جاتے ہیں, اور کئیوں سے اسٹارٹنگ میں نفرت ہوتی ہے اور بعد میں محبت چینج ہو جاتی ہے. تو جن سے محبت پہلے ہوتی ہے اور پھر بعد میں وہ نہیں رہتی یا ہم بدل جاتے ہیں, تو وہ محبت پھر جو پہلے لکھی ہوئی تھی وہ قائم کیوں نہیں رہتی؟ دیکھیں ہو سکتا ہے جب روحوں کی حالت میں ہوں تو کہیں پہلے ٹھیک ہوں پھر ٹکر ہو گئی ہو
کوئی یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا, ہم تو امیجن نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ریفرنس سے پوچھیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہوگی. میں نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ میں نے اس بنیاد پر کہی ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں دنیا میں بھی تو پہلے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, پھر ٹکراؤ ہو جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے اسی طرح کا وہاں بھی سلسلہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم. جی. اور استاذہ اس چیز سے ایک بہت بڑی لرننگ میں نے یہ لی کہ ہم سب ایسا ہوتا ہے کہ سب پریشان رہتے ہیں, کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کسی کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سپر بات کی ہے ماشاء اللہ, لیکن بہت پیاری بات. دیکھیں ایک سوچتے ہوئے آپ ہی میں سے ایک فرد کہاں پہنچا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. آپ ان کی بات کو توجہ دیں, یہ بہت اہم بات ہے. لیکن اس حدیث پہ یقین کے بعد وہ نہیں, آپ دوبارہ بیان کریں, دوبارہ بتائیں. میں نے یہ کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, یا پھر اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں اپنے آپ کو تھکاتا بھی ہے. تو لیکن اس حدیث پہ یقین کے بعد وہ جو اپنے ساتھ جنگ اور وہ جو انسان ہے ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر یہ جو بات آپ نے کہی, آخری بات کوئی کرنا چاہ رہی تھی ابھی؟ آخری بات یہی کہ اگر یہ محبت ہوگی تو مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن بیٹا دیکھو کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کہ انسان دوستوں کی وجہ سے ہی حق پر قائم نہیں رہتا نا. یا کبھی اچھے دوست ہوتے ہیں تو حق پر چلا جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دوستوں کی وجہ سے ہم اصول پر جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قائم نہیں رہتے, کہ اس طرح دوست ناراض ہو جائے گا. اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تو انسان گھٹیا زندگی بسر کرتا رہتا ہے جب تک وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اس کے مطابق رزلٹ آنا ہے. میں نے جو کچھ کرنا ہے صرف اسی کے مطابق رزلٹ آنا ہے. اس لیے میں نے کوشش کرنی ہے, صرف میری کوشش ہے جس سے دوستی قائم رہے گی یا دوستی ٹوٹ جائے گی. اس کانسیپٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوستوں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ تو پیدائش سے پہلے کی ہے, نفرت بھی پہلے کی ہے. ہمیں حق پر قائم رہنا ہے, دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا فرینڈشپ کے دائرے میں رہنے کے لیے, ہم نے اس کے ایک ایک اصول کو قبول کرنا ہے. باقی محبت رہے یا نفرت وہ پری ڈیسائیڈڈ ہے, وہ اسی کے مطابق ہوگی. اس لیے ہمیں حق نہیں چھوڑنا کسی کی ذات کے لیے. تو ہم نے ان حدیث سے کتنی باتیں لرن کی ہیں نا, کہ ہم نے حق پر قائم رہنا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کتنی زبردست ہو جائے گی جب آپ تھالی کے بینگن کی طرح یوں ادھر ادھر ڈولتے نہیں رہیں گے. کہتے ہیں نا بے پیندے کا لوٹا, یعنی وہ لوٹا, اب لوٹے استعمال ہی نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں, تو جس لوٹے کا کوئی پیندہ نہیں ہوتا تو وہ کہیں رکتا نہیں ہے, کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا, اس کو ارد گرد والے ہی ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو ماں باپ ساری زندگی سمجھاتے رہتے ہیں. اگر ماں باپ کی سمجھ سپر ہو تو بچوں کے لیے بہت خوش نصیبی ہو جاتی ہے, اگر ماں باپ کی سمجھ اچھی نہیں ہوتی تو بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو کتنا زیادہ ضروری ہے ماں باپ کے لیے سمجھنا, اولادوں کے لیے سمجھنا, ہر ایک کے لیے اسی لیے ضروری ہے نا. علم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض ٹھہرایا. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے اصول پر چلنا ہے, جب ہمیں پتہ چل گیا ریالٹی یہ ہے فرینڈشپ کی, تو ہم نے صحیح بات پر چلنا ہے. کوئی ناراض ہو, اچھا فیل کرے یا برا کرے, ہم نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا. تو آپ سوچئے کہ آپ کے اندر ثبات آئے گا, آپ کی شخصیت میں وزن پیدا ہوگا کہ آپ نے سچائی سے نہیں ہٹنا, اصولوں پر قائم زندگی گزارنی ہے. دنیا میں آج یہی تو سب سے زیادہ کمی ہے, چاہے سیاست ہو, چاہے خاندان ہو, چاہے نیبرز ہوں, ریلیٹیوز ہوں. لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے, بدلتے رہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بے وفا ہے اور فلاں بڑا وفادار ہے. دوستی میں تو وفا اور بے وفائی کی باتیں آتی ہیں نا, کہ
کوئی وفا نبھانے والا وہ ہوتا ہے جو دوست کی مرضی پہ چلتا ہے. تو روحوں کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا جس سے ہمیں پتا چلا کہ اس کا ڈیسیژن تو پہلے ہو چکا ہے کہ پھر بھی دوستی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. اس لیے ہم نے دوست کی مرضی سے اوپر جا کے سپر ذات کی مرضی کے مطابق چلنا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سمجھا دے. ٹھیک جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم میرے 2 کوسچن ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان پھر کوشش کرنا ہی چھوڑ دے کہ میری تقدیر میں تو یہ لکھا ہوا تھا یا ہوگا تو مجھے مل جائے گا. تو اکثر لوگ ہوتے ہیں اگر تقدیر میں لکھا ہوگا تو مل جائے گا، کوشش نہیں کرتے، تو ان کا یہ ہوتا ہے. میں حدیث سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر اس بات پر کتنا یقین رکھتے تھے، بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ تعالی پر اس طرح توکل کرو جیسے چڑیاں کرتی ہیں، چڑیا، تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے چڑیوں کو رزق ملتا ہے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. تمہیں بھی ایسے ہی رزق دیا جائے گا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں پرندے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں. تو پرندوں کا توکل زیادہ ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ والی بات نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ چڑیاں بغیر کوشش کے تو دانا دن کا حاصل نہیں کر پاتی. سارا دن کس طرح سے جہاں انہیں دانا نظر آتا ہے وہیں پہنچتی ہیں اور پھدکتی رہتی ہیں اور ارد گرد اور لیتی ہیں اور ارد گرد والوں کو انفارم بھی کرتی ہیں. محنت ہے سارے دن کی، لیکن بلیو ہے، ان کا ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ پر، جس نے آج رزق دیا کل بھی دے گا. انسان یہ والا بلیو نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی سواری باندھ کے پھر توکل کروں یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور کہوں کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ پر توکل کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقل و توکل، اپنی سواری باندھو پھر توکل کرو. باندھنا کیا ہے؟ کوشش، کوشش کرنی ہے پھر توکل پھر کرو. توکل. جی. اور دوسرا یہ کوسچن ہے کہ انسان جو یعنی کہ لائف میں کوئی بھی برا کام کرتا ہے تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو برائی کی. ہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے. اسے کہاں سے پتا چلا تھا کہ میری زندگی میں برائی لکھی ہے؟ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے برا کرنا ہے یا اچھا؟ جب وہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہی لکھا ہوگا تقدیر میں، یا ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہوگا تو میرے. کرنے والے کو سزا تو ملتی ہے نا. ہاں جی. وہ یہ تو چاہتا ہوتا ہے. تو نہ کرتا. لیکن کیا وہ تو صحیح لکھا نا. تو پہلے ہوا تھا نا اس کا. دیکھیں جو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کرتے، وہ لکھا ہوا ہے. لیکن کرنے والے نے کرنا ہے تو ہونا ہے نا. ہاں جی. اس کے کیے بغیر نہیں ہوگا. جیسے فرض کریں، آپ میں سے کون نہیں جانتا H2O ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا 1 ایٹم جب آپس میں ملتے ہیں تو واٹر بنتا ہے، پانی بنتا ہے. ٹھیک. اب آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے نا، اوپر کرۂ فضائی کو دیکھیں، وہاں ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، پانی کیوں نہیں بنتا؟ تقدیر میں نہیں ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یہ ان کی تقدیر میں جتنا ہوگا وہ اسی کے مطابق ایکٹ کریں گے. تو وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہو ضروری نہیں ہے کہ پانی کا پہلا مالیکیول بن جائے. لیکن پانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ہر مالیکیول کی یہی ترکیب دیکھتے ہیں. لیکن ہر چیز اکٹھی موجود بھی ہو تب بھی وہ واقعہ رونما نہیں ہوتا. کسی رونما کرنے والے کی وجہ سے رونما ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو کے رہتا ہے. لیکن کوئی
آپ میں سے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے کہ اسے اسی طرح سے پانی کے مالیکیولز اور پانی بنانا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، تو آپ جب ایکسپیریمنٹ کریں گے اور وہ ہو جائے گا تو تبھی پانی بنے گا نا. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خود سے ہے، پانی تو ہے، گیسز بھی ہیں، قانون بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برین حالات و واقعات کی صحیح توجیہ نہیں کر سکتا، ریزننگ صحیح نہیں کر پایا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا لکھ کے رکھ دیا، اناؤنس بھی کروا دیا جب بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، لکھا ہوا تو ہے، ہونا بھی ویسے ہی ہے. لیکن ہر انسان کو زندگی میں پورا چانس دیا گیا ہے. اسی وجہ سے رسول بھیجے، اسی لیے کتابیں بھیجی کہ اس کے پاس پورا چانس موجود ہے. وہ نیک کام کرنا چاہے یا برا کرنا چاہے کر سکتا ہے. امتحان اس کے اختیار کا ہے، تقدیر کا نہیں، تقدیر کے علم کا بھی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہوا ہے کیونکہ وہ نہیں کر پایا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کر نہیں سکتا تھا؟ تو ایوری ون نوز کہ وہ کر سکتا تھا، اسے کسی نے باندھا ہوا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، صحابی نے کہا کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں، ہم عمل نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو غالب آ جائے گا. آپ نے فرمایا ہر شخص وہی کام کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اس نے وہ کام کرنا ہے. تو امتحان اختیار کا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. استاذہ جی، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، تو کیا پہلے آسمان پہ بھی ہوا ہوگا؟ جیسے کہ روحوں نے اللہ سے وعدہ اہلیت کیا اور اس کے بارے میں پہلے جان گئے تھے، تو پھر دنیا میں کیوں مشکل ہوتی ہے جاننے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب ساری روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ پوچھا تھا، آپ قرآن میں یہ پڑھ چکے ہو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، تو یہ ملاقات کے بغیر نہیں ہوا. تو سب نے یہ جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو ملاقات اور بات دونوں ثابت ہیں. یقیناً وہ جسم جن میں روحیں پڑ جاتی ہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو پیدائش کے شروع وقت میں جس قدر ان میں محبت یا نفرت پائی جاتی تھی اسی قدر الفت یا نفرت کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نیکوکار بھلے لوگ اپنے ہم جنس سے محبت کرتے ہیں اور ان کے آگے مہربان ہو جاتے ہیں اور اپنے مخالفوں سے نفرت کرتے ہیں. اور اسی طرح اکھڑ بد کردار اپنے ہم جنس سے محبت کرتا ہے اور اس کے کاموں کو سراہتا ہے اور اپنے مخالف سے انحراف کرتا ہے. آپ اس حدیث کو دیکھنا چاہیں تو بخاری کی شرح میں دیکھ سکتے ہیں، وحید الزمان کی جو شرح ہے بخاری کی اس میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ محبتیں نفرتیں زمین کی نہیں ہیں، آسمانوں سے ہی لے کے آئے ہیں. اور جو نیک لوگوں سے محبت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ نیک لوگوں کے ساتھ پہلے ٹکراؤ ہوا، آسمانوں پر محبت ہوئی. اور اسی طرح سے اکھڑ بد کردار لوگوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اس کے کاموں کو سراہتے ہیں اور اپنے مخالف سے جو انحراف ہوتا ہے، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب کرے اس کی، اور اپنا رویہ ایسا بنانے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. تو اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، زندگی کے لیے آسانی ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہونے والا نہیں ہے. اس کی ڈور تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نے تو کرنا ہے، مدد اس کی آئے گی. پھر انسان دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اپنے دل میں کسی علم رکھنے والے سے نفرت محسوس کرے، یعنی کوئی صاحب علم ہے تو اسے
اس کی قرید کرنی چاہیے، اسے جائزہ لینا چاہیے کہ نفرت کیوں ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس کی قابل مذمت حرکت سے جو اس کے اندر ہے، یہ قابل مذمت ہے کسی صاحب علم سے نفرت کرنا، تو اس سے نجات حاصل کر سکیں. اور اسی طرح اس کے برعکس کے لیے بھی چارہ جوئی کر سکے. برعکس بات کیا ہے؟ علم والوں سے محبت کرنا، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فتح الباری میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، والیوم 6 پیج 370 پر. پھر ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے 1849 نمبر پر. اس کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا تیرا نیک دوست تجھے تیرے عیب دکھلاتا ہے، تجھے بتاتا ہے تیرے اندر کیا خامی کمی ہے، نقص کہاں ہے، اور تیری کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور تیری کوتاہیوں کی طرف تیری توجہ مبذول کراتا ہے. کتنی باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ نیک دوست کیا کرتا ہے؟ عیب دکھلاتا ہے، عیب دکھاتا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے. تیسری کیا ہے؟ کوتاہیوں کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے. کوتاہی میں اور عیب میں کیا فرق ہے؟ عیب جو ہے وہ تو وجود میں آ چکا نا، زیادہ بڑا ہے، اور کوتاہی ابھی ابتدائی کمی ہے. اور اسی طرح سے کمزوری کیا ہوتی ہے؟ کمزوری جو ہے وہ کوتاہی سے بڑھ کر ہوتی ہے. ابتدا میں کوتاہی ہوتی ہے، پھر وہ انسان کی ویکنس بن جاتی، پھر وہ پورا عیب بن جاتا ہے. اور تیری ذات اور تیرے اخلاق میں جو نقائص ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے، کج روی سے آگاہ کرتا ہے. نیک دوست، اچھا دوست. تو یہ 4 باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ آپ کے لیے کسوٹی ہے. کسی بھی دوست کے اخلاص، اس کی وفا کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں میرا دوست میرے حق میں کیسا ہے، اس کسوٹی پہ پرکھیں. کیا وہ مجھے میرے عیب دکھاتا ہے حکمت محبت کے ساتھ کہ میں اس کی اصلاح کر لوں؟ کیا میری کمیوں کی نشاندہی کرتا ہے، کمزوریوں کی؟ کیا کوتاہیوں سے واقف کراتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے؟ کیا وہ میرے اخلاق کی بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے؟ کہاں ایسے دوست کسی کو نصیب ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایسے لوگ مل جائیں. اس لیے اپنی دوستیوں کی تحقیق ضرور کریں کہ دوست کیسے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اور ایسی دوستیاں جاری نہ رکھیں جن دوستیوں کی وجہ سے آپ کی ذات کے عیب دور نہیں ہو رہے، آپ کی ذات میں بہتری نہیں آ رہی، کیونکہ وہ آپ کے لیے بوجھ ہے. ان کی وجہ سے آپ رکاوٹ محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں. تو جب کوئی دوست عیب کی طرف نشاندہی کرتا ہے، کمزوری کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، اخلاق کی کجی کے بارے میں ذکر کرتا ہے، تو انسان اپنا جائزہ لیتا ہے اور پھر اپنی بہتری کے لیے کوشش کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مراۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کہ آپ جب آئینے میں شکل دیکھتے ہو نا، کسی شیشے میں دیکھتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب آپ کیسے ہو. تو آپ میں سے ہر کوئی جب گھر سے نکلتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے آتے ہیں؟ دیکھتے ہیں نا. دوست بھی آئینے کی طرح ہوتے ہیں. اگر آپ کے آئینے نے نہیں بتایا تو وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اب دیکھیں، مجھے معلوم نہیں ہے یہ سٹینڈرڈ ہے. اگر آپ بلندی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو دوستیوں کا جائزہ لے لیں، کیونکہ ایسے انسان کو دوست بنانا چاہیے جو آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہو. اگر کسی کو خود سمجھ نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا اپ گریڈ کرے گا؟
تو یہ پہچان ہے. آپ بھی دوسروں کے لیے ایسے ہی بنیے. المؤمن مراۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1849 نمبر پر. تو مومن جو ہے وہ اپنے بھائی کو بتاتا ہے تمہارے اندر حقیقی عیب کون سے ہیں, مانوی عیب کون سے ہیں. ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں سے دوستی کرواتا ہے, اس کے توسط سے اچھے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے جس سے آپ نفع حاصل کرتے ہیں. اور پہلے جس دوست سے فائدہ اٹھا رہے تھے, نفع اٹھا رہے تھے, آپ کا اخلاق اچھا ہو رہا تھا نا. اس سے مراد مفاد پرستی نہیں ہے. آپ جب اس سے نفع اٹھا رہے تھے پھر اور اچھے دوست مل گئے, ان سے آپ کے اخلاق اور بہتر ہو گئے, اور زیادہ نفع حاصل ہوا, تو آپ کی لائف کی کوالٹی بہتر ہوتی گئی نا اچھے لوگوں سے تعلق کی وجہ سے. اور جو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا, ان کی وجہ سے کتنے بڑے گروپس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے, اور وہ زیادہ اچھے نیک لوگوں کے گروپ سے جا ملتا ہے, اور اس کو اتنا ہی زیادہ نفع ملتا ہے. اور کتنی نیکیاں اور بھلائیاں نیک لوگوں کی وجہ سے کرنی ممکن ہوتی ہیں. تو نیک لوگوں کے ساتھ صرف انڈیویجول تعلق نہیں, نیک لوگوں کے گروپس کے ساتھ تعلق رکھنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نیک لوگوں کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے, انسان ان کی وجہ سے برے کام کرنے سے رکتا ہے, برائی سے بچتا ہے. کیونکہ نیک دوست آپ کو برائی کے راستے کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا, جانے نہیں دیتا, اور وہ چاہتا ہے کہ میرے دوست میں ایسی خوبی پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نظروں میں زیادہ اچھا انسان بن جائے, اور اس میں زیادہ اچھی خوبیاں پیدا ہو جائیں. اور آپ دیکھیں کہ جب کسی نیک انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ دوسرے کا احترام کرنا سیکھتے ہیں, اور نیک شخص کی عزت بھی کرتے ہیں. اس کی عزت اور احترام کی وجہ سے آپ اس کی بات مان جاتے ہیں, برائی سے رک جاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے رک جاتے ہیں. تو سم ٹائمز ٹیمپریریلی آپ رکتے ہیں, وقتی طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے. کس طرح سے کتنے ہی لوگ ہیں جو حرام کاموں سے اپنے دوستوں کی وجہ سے بچ جاتے ہیں, نیک دوستوں کی وجہ سے. تو نیک دوست اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے, یہ بہت بڑا گفٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن نماز ادا کرتے ہوئے جب آپ کا کوئی اچھا صالح دوست ہوگا تو آپ کو بتائے گا آپ کی نماز میں یہ خرابی ہے, آپ کے وضو میں یہ عیب ہے, اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لو, آپ کے خلق میں یہ مسائل ہیں, اخلاق میں, اور آپ کو وہ اچھا بنانے کے لیے, اپ گریڈ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کا اچھا دوست ہوگا نا, نیک دوست, وہ آپ کے اندر علم کی رغبت پیدا کرے گا, علم سے محبت سکھائے گا, وہ خود بھی علم سے رغبت رکھتا ہوگا اور آپ کو بھی علم کی طرف راغب کرے گا. تو آپ ضرور چیک لسٹ میں شامل کریں 4 باتوں کے علاوہ 2 اور باتیں. کیا میرے دوست مجھے اچھی عبادت کرنا سکھاتے ہیں؟ کیا میرے دوست مجھے علم سے محبت اور علم کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں, رغبت دلاتے ہیں؟ ضرور دیکھیے, کیونکہ آپ اپنے دوستوں کو نہیں دیکھیں گے تو ان دوستوں کے ساتھ رہیں گے جو اچھے نہیں ہیں, جو اچھائی کی طرف آپ کو نہیں لے جا سکتا, جو برائی سے نہیں بچا سکتا. وہ بھلے سے نمازیں پڑھتا ہو, قرآن پڑھتا ہو, آپ کا اچھا دوست نہیں ہے, صالح نہیں ہے. وہ نیک دوست وہ ہے جو دوسرے کو نیکی پر چلا سکے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل پر اپنا عذاب بھیجا تھا تو ان لوگوں کو تو پکڑا تھا جنہوں نے برائی کی تھی, لیکن ان کو بھی پکڑ لیا تھا جنہوں نے برائی سے روکا نہیں تھا. تو جو دوست آپ کو برائی سے نہیں روکتے وہ اچھے دوست نہیں ہیں. جو آپ کو آپ کا عیب نہیں دکھلاتے وہ آپ کے اچھے دوست نہیں ہیں. جو آپ کو علم سے محبت نہیں سکھاتے وہ اچھے دوست نہیں ہیں. جو علم کی مجلسوں میں نہیں لے کر جاتے وہ آپ کے اچھے دوست نہیں ہیں.
اچھے دوست وہی ہیں جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں. تو آپ نے آج ایک چیک لسٹ پہ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ انگلش یا اردو میں جو بھی بنانا چاہے, جو حدیث سے آپ نے سیکھے 4 پوائنٹس, 2 اور ہم نے دیکھے, 6 پوائنٹس ہیں. اس پر اپنے دوستوں کا جائزہ لیں گے. دوستوں کے نام آپ اوپر لکھیں گے, ایک کا, دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوست دیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس نے مجھے زندگی میں یہ کام کتنے سکھائے ہیں, اس کے مطابق آپ حق فیصلہ کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اب میرا یہ دوست اس لائق ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں. ہو سکتا ہے آپ بھی اسے کچھ نہ بتاتے ہوں, لیکن آپ کے پاس چانس موجود ہے. اس سے دوستی کریں جو سب سے نیک ہے. نیک لوگوں سے جب دوستی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی کی شکل تھوڑی دیکھتے ہیں, کسی کا مال تھوڑی دیکھتے ہیں, کسی کی فیملی تھوڑی دیکھتے ہیں, کسی کی عمر تھوڑی دیکھتے ہیں. اس کی نیکی کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک میری اصلاح کر سکتا ہے. آپ اپنی دوستی اور اپنی دشمنی کا خوب فیصلہ کر سکیں گے. اسی طرح سے نیک دوست ہمیشہ آپ کو بھلائی کے کاموں کے لیے آمادہ بھی کرے گا اور آپ علمی طور پر اس سے نفع اٹھائیں گے. کتنے کام ہیں آپ کی زندگی میں, ایسے کوئی کام ہیں جن میں آپ سستی کرتے ہیں؟ ایسے کام ہے نا. جب آپ اچھی دوستی کریں گے نا تو آپ کی یہ سستی دور ہو جائے گی. کتنا زیادہ ضروری ہے سستی کو دور کرنا. تو آپ کی سستی اسی طرح سے دور ہوگی اور آپ کی غفلت اسی طرح سے دور ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا نیک دوست ہوگا نا, اٹھتے بیٹھتے آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات کہتا رہے گا. اس کی گفتگو کا محور و مرکز اچھی نیک باتیں, نیک کام ہوں گے. تو آپ کو وہ حرام سے بچائے گا, حلال کی طرف آپ کی توجہ دلائے گا, نیکی کے کاموں پر حوصلہ افزائی کرے گا. اس وجہ سے آپ اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں. نیک دوست آپ کو علم کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, آپ کو اخلاق کے اعتبار سے, تعلقات کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے بلند مرتبے تک لے جائے گا. وہ چاہے گا کہ آپ نیکی کے میدان میں سبقت لے جائیں. اور 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بات آپ کو بہت نفع دے گی انشاءاللہ. آپ کی جو خود پسندی ہے نا نیکی کے بارے میں, کہ آپ نیکی کا کام کریں اور آپ اپنے کام کو بہت اچھا سمجھیں, وہ دور ہو جائے گی. کیونکہ آپ اپنے سے بہتر انسان سے جب دوستی کریں گے, وہ دیکھے گا کہ آپ کے اندر یہ کام کس نوعیت کا ہے, اور وہ اس کام میں جو خرابی ہوگی وہ آگاہ کرے گا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل جسے میں بہت اچھا سمجھ رہا تھا وہ اتنے اچھے طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا. کہ میں نے تو سوچا تھا میری نماز بہت اچھی ہے, لیکن میرا دوست مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی نماز میں فلاں اور فلاں خرابی ہے. پھر آپ اپنے دوست کی بات کو جب دیکھیں گے تو آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں جس بارے میں سب سے زیادہ خوف محسوس کیا تھا وہ خود پسندی تھی. اور آج آپ دیکھیں ہر کوئی خود پسند ہے, اپنی بات اچھی سمجھتا ہے, اپنی ذات اچھی سمجھتا ہے, اپنا ڈریس, اپنی فیملی, اپنے معاملات, ہر ایک چیز فخر اسی سے جنم لیتا ہے نا, خود پسندی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ, اگر تم گناہ نہیں بھی کرو گے, لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبَ, تو میں تم پر اس سے بھی سخت بات پر ڈرتا ہوں, یعنی خود پسندی اور فخر سے. تمہاری خود پسندی سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اپنی نیکی پر فخر نہ کرنے لگ جاؤ. اس حدیث کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ مسند بازار میں ہے اور یہ حدیث الترغیب میں بھی ہے, الترغیب والترہیب میں والیوم 4 پیج 20 پر, اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں 658 نمبر پر ہے, 658 نمبر پر. بڑی اہم حدیث ہے کہ اگر تم گناہ نہیں بھی کرو گے
تو میں اس بات پر سخت ڈرتا ہوں، العجب والعجب، تمہاری خود پسندی اور فخر سے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی نا تو نیک اعمال میں رغبت بڑھے گی، نیکی میں رغبت ہوگی. یہ آپ سوچتے ہیں نا کہ نیکی میں رغبت کیوں نہیں ہوتی، تو رغبت نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ رغبت نہ ہونے کا سبب اچھے دوست نہ ہونا. دوست رغبت دلاتے ہیں، نیکی کی بھی برائی کی بھی. تو جب دوست آپ کو رغبت دلائیں زیادہ علم حاصل کرنے کی، جب دوست رغبت دلائیں اچھی عبادت کرنے کی، تو آپ کے دوست اچھے ہیں. اور اگر نہیں دلاتے تو پھر آپ خطرے میں ہیں، ایٹ رسک ہیں. عثمان بن حکیم نے کہا جو شخص دین میں تجھ سے بڑھ کر ہو، یعنی تمہارے سے زیادہ اچھا ہے دین میں، اور دنیا میں کم درجہ رکھتا ہو، اس کو اپنا دوست بناؤ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.